نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے دارالعلوم ختم نبوت آل بالا میں، جس میں خاص طور پر فارغ التحصیل علماء کرام کے لیے 1 سال کا ختم نبوت کا تخصص کروایا جاتا ہے، اور اس میں خالص اس موضوع پر طلباء کرام کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ملک عزیز پاکستان میں خاص طور پر اور پوری دنیا میں مجموعی طور پر اس چیز کو نوٹ کیا کہ ہمارا نوجوان مسجد سے کیوں دور ہو رہا ہے۔ چونکہ ہدایت کا مرکز مسجد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین جگہیں مساجد ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہمارے نوجوان حصول علم کے شوق میں کسی ڈسپینسری میں، کسی شادی ہال میں، کسی اور جگہ پر جا کر وہ علم کی پیاس بجھائیں، تو ہماری مساجد اس کمی کو پورا کیوں نہیں کر پا رہی، یا وہ کون سی وجہ ہے جس سے ہمارا آج کا طبقہ مساجد سے دور ہو رہا ہے۔ تو اور بہت سارے اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ مساجد اور خطبہ اعظام قبا حقہ ایسے تیاری نہیں کر پاتے خطبہ جمعہ کے لیے کہ جس میں لوگوں کے لیے کشش پیدا ہو، اور ہمارے بچے، بوڑھے اور نوجوان پوری رغبت اور شوق کے ساتھ اس جمعہ کی خطبہ کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی مجموعی طور پہ ایک بے روزگاری اور مالی وسائل کی تنگی نے ہر شخص کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ دین کی بات سن سکے، یا عالم کے پاس بھی، خطیب کے پاس بھی دیگر مصروفیات کے باعث یا اس کی مالی حالات کی تنگی کے باعث ایسے مسائل ہیں کہ اسے کتابیں میسر نہیں جن سے وہ عصر حاضر کے مطابق مطالعہ کر کے قوم کی رہنمائی کر سکے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ ہو کہ ہم ان تمام ائمہ مساجد اور خطبہ اعظام کی اس سلسلے میں ان کے ساتھ یہ تعاون کریں کہ ہمارے وہ غریب خطبہ جو کتابیں نہیں خرید سکتے، وہ علماء جن کے پاس دیگر تدریسی مشغولیات کے باعث مطالعہ کا وقت نہیں نکلتا کہ جمعہ کے لیے تیاری کریں، تو کیوں نہ ان سب حضرات کو ہر جمعہ کو ایک تیار شدہ تقریر ان کو دے دی جائے، جس میں مدلل اور بہترین انداز سے مواد تقریر کا جمع کیا گیا ہو، جس کو سامنے رکھ کر وہ جمعہ پڑھیں۔ اور اس کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری نئی نسل کو جو ان کی ایک علمی پیاس ہے یا ان کی ضرورت ہے اس عصر حاضر میں، اس ضرورت کو ہماری مسجد اور ہمارا مدرسہ دوبارہ سے پوری کرنے لگ جائے۔ مدارس میں تو بہت زیادہ علوم ہیں اور مدرسوں کے طلباء ان کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری عوام ہے، ہمارا دکاندار ہے، ہمارا تاجر ہے، ہمارا مزدور ہے، وہ مسجد سے اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا جو اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے ہر مہینے کے خطبات جمعہ کو 4 حصوں میں عمومی طور پر، اور کبھی مہینہ 5 جمعوں کا ہوتا ہے، 5 اس میں جمعے کے دن آ جاتے ہیں، تو اس کو 5 حصوں میں خاص طور پر ہم نے اس کو تقسیم کیا۔ اگر ہر مہینے ایک جمعہ صرف عقیدے کے حوالے سے ہو، اس میں کسی ایک عقیدے پر گفتگو ہو، جیسے عقیدہ توحید ہے، نبوت اور رسالت ہے، ختم نبوت ہے، اور معیار صحابیت ہے یا معیار حق و صداقت ہے، اہل بیت اعظام کی جو ہے وہ زندگیاں ہیں، یا ان کے متعلق امت مسلمہ کے عقائد ہیں، عقیدہ تقدیر ہے، عذاب قبر، جتنے بھی ہمارے جن چیزوں کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، تو اگر ہر مہینے میں ایک جمعہ ہم اپنی قوم کے سامنے عقیدے پر گفتگو کریں، اور دوسرے جمعہ کو فقہی مسائل میں سے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، عشر اور اس طرح کے دیگر جو مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو، اور ایک جمعہ کے موقع پر ہم اخلاقیات پہ گفتگو کریں۔ اخلاقیات کے حوالے سے ہماری صلہ رحمی ہے، اخلاق اور ہماری نجی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، دفاتر کی زندگی ہے، انسان کی گفتگو میں سچائی کا ہونا ہے، اور امانت اور دیانت ہے۔ ان عنوانات میں سے اخلاقیات پر ایک جمعے پہ گفتگو ہو، اور ایک جمعے پہ خاص طور پہ یا تو کرنٹ ایشوز پہ گفتگو ہو، یا پھر تاریخ کے ان اسلامی ہیروز کے حوالے سے قوم کو متعارف کروایا جائے
کہ ہماری یہ قوم اپنے اسلام کے ان محسنین کو یا اپنے ان ہیروز کو بھولتی جا رہی ہے، یا بہت سے شر پسندوں کی شرارت کی وجہ سے اسلامی تاریخ کے وہ معتبر ترین ہستیاں جو محسنین ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ پر اپنی علمی قد و کاوش کے ساتھ اپنی کوششوں کے ساتھ احسانات کیے ہیں، قوم ان کو بھول رہی ہے۔ انہیں دوبارہ اپنے ان محسنین کو یاد دلایا گیا۔ تو ان عنوانات کے سامنے رکھ کر ہم انشاءاللہ العزیز ہر ہفتے ایک خطبہ جمعہ منگل کے دن مرتب کر کے اپنے وہ سوشل میڈیا کے جو ہمارے واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان میں شیئر کر دیا کریں گے۔ اور بالخصوص ہم نئی ترتیب یہ بھی کریں گے کہ ہمارے العزیز میڈیا پہ جو کہ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، اس پر بھی ہم اس مکمل مواد کو ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جن کے پاس پڑھنے کا وقت ہو وہ پڑھ کر فائدہ اٹھائیں، جن کے پاس سننے کا وقت ہو وہ سن کر فائدہ اٹھائیں۔ یعنی ہر اعتبار سے پوری ہماری یعنی امت مسلمہ کے درمیان ہمارے ائمہ اور خطبہ اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں، ہماری اس سلسلے میں ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ہمارے اغراض و مقاصد یہی ہیں جس میں کہ ہمارے علماء کو اتنا اپڈیٹ کیا جائے کہ ہمارا نوجوان، ہمارا نیا طبقہ دوبارہ مسجد سے جڑ جائے، اور یہ جو اتنا زیادہ گیپ آیا ہے اس گیپ کو کم کیا جائے، کیونکہ جب بھیڑیں چرواہے سے دور جاتی ہیں تو یقیناً انہیں بھیڑیے کچک لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ائمہ مساجد، یہ ہمارے علماء اکرام، ہمارے خطباء اعظام، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے نظریات کے محافظ ہیں۔ ان سے ہماری نسل دور جائے گی تو یقیناً بہت سے چور اور سارق جو اعتقادی طور پر، فکری طور پر امت مسلمہ پہ حملہ آور ہیں، وہ ہماری اس پوری قوم کو سرقہ کر لیں گے، چوری کر لیں گے اور ان کے نظریات کو خراب کریں گے۔ ان کے نظریات کی حفاظت کے لیے، ان کے نظریات کو بچانے کے لیے عوام کا علماء سے بہت زیادہ قریبی تعلق ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری ایک کاوش ہے۔ آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ جس حد تک ہو سکے علماء، ائمہ اور خطباء کو اس سلسلے میں جوڑیں، تاکہ ہماری یہ کاوش پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہم سب کے لیے خیر اور فلاح کا ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔